روتا رہے اور چپ رہے. اور یہ سبق کہاں سے پڑھا انہوں نے؟ مولا علی شیر خدا سے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوائیوں نے حملہ کیا نا، تو چونکہ حضرت عثمان غنی خالو تھے امام حسن اور حسین کے، حضرت عثمان خالو ہیں، سگے خالو ہیں، تو حضرت مولا علی شیر خدا نے یہ نہیں کہا کہ پتر اتنے بندے آ گئے ہیں، تلواریں ہیں، محاصرہ ہے، باہر نہ نکلنا، بلکہ حضرت مولا علی نے خود اپنے دونوں بیٹوں کو تلواریں پکڑائیں اور حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا پتر خیال رکھنا تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص حضرت عثمان غنی کا دروازہ نہ کراس کر پائے. خود اپنے بچوں، ہر جنگ میں حضرت علی ساتھ لے کے جاتے تھے. ہم تو بچوں کو دلیری سکھاتے ہی نہیں، بزدل. اور کچھ ہمیں بابے مل گئے، وہ کہتے ہیں منڈے نو سایا ہے. میں کہ بابے نو آپ سایا ہے، انہوں بھی کرو دم کراؤ. اس کو نظری سایہ آتا ہے. کیسے نادانوں سے پالا پڑ گیا. کیا ہوتا ہے وہ سایہ؟ اچھے بھلے سیانے نوجوان بتی بند کر کے اندر لیٹا ہوا ہے بچہ، بابا کہہ گیا انہوں سایہ ہے. بابا کہڑا کہہ گیا جڑا باہر روٹی لین آیا سی. بھی ایڈی پہنچی سرکار ہوندی تے ٹکر ہی گھر کھا لیندی. لوگوں کی قسمت کا حال بتاتا ہے، اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتا پھرتا ہے. کیا مذاق بنایا ہم نے اپنے ساتھ. تھوڑے سمجھدار ہو جائیں. ہر بندے کی بات کا اثر قبول نہ کیا کریں. مومن کے پاس طاقتیں ہوتی ہیں، جو جدھر لگاتا ہے چپ کر کے لگ جاتے ہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ کہتا ہے تو ڈٹنا سیکھ، رب کا نام لے کے ڈٹ جا، رب تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل کر دے گا. فرمایا یہ نبی مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. ہم بڑا عام لفظ بولتے ہیں کہ فلاں چیز میرے دل کے بڑی قریب ہے، میری سوچ کے بڑی. جو لوگ دل کے قریب ہوتے ہیں ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کو دل کرتا ہے. تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی تمہارے قریب ہے. اور حضور نے وضاحت کر دی، نبی پاک نے وضاحت کر دی. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم میں سے کوئی اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے. ایک مثال دے لوں، بات آسان ہو جائے گی. جس گھر کے اندر پیسہ بے شمار ہو، دولت بے شمار ہو، مکان ایک نہیں چار ہو، اور دنیا کی ساری آسانیاں گھر میں موجود ہو، سارے دوست میری بات پہ توجہ کرنا، ہر شے ہو، بینک بیلنس بھی ٹھیک ٹھاک ہو، بچوں کا فیوچر سیف ہو، لیکن گھر کے اندر میاں بیوی کی صلح نہ ہو. بچے کہتے ہیں گھر میں ہر چیز ہے پر امی اور ابا کا جھگڑا ہر وقت جاری رہتا ہے. وہ گھر صحیح چلتا ہے؟ آپ نے بولنا اس لیے نہیں کہ یہ باتیں لوگ، یہ گھر کے اندر کی باتیں ہیں نا. حالانکہ پاکستان کا تجزیہ یہ ہے کہ 95% میاں بیوی کے حالات ٹھیک نہیں. پاکستان یہ سرکاری اعداد و شمار ہے. 95% گھروں میں اختلاف رائے. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ میاں بیوی کا اگر اتفاق نہیں نہ ہوتا تو وہ کہیں کہ گھر میں کوئی بھی خوشی رہے گی تو یہ ممکن ہی نہیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو. 6 بچے ہوتے ہیں اور شادی کو 24 سال گزر جاتے ہیں پھر بھی طلاق ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ میاں بیوی کے لیے سب سے ضروری چیز آپس کی محبت ہے. اور یار کیا خوبصورت انداز ہے میرے رسول پاک علیہ السلام کا. جتنی شاندار طبیعت حضور نے مولا علی شیر خدا کی تھی اتنی کوئی کر سکتا ہے؟ اور جتنی اعلیٰ ترین تربیت اور حسن سیدہ فاطمہ کو اللہ نے دیا کسی اور کو مل سکتا ہے؟ لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان کی شادی کے بعد ان کو اکٹھے بٹھا کے ان کے سر آپس میں جوڑ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے. میاں بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ محبت ہے. بچے کہتے ہیں ہم کدھر جائیں، ابا کی سنے کہ اماں کی سنے؟ اور اکثر گھروں میں بچوں کی تربیت رک جاتی ہے اس لیے کہ میاں بیوی کا سلوک نہیں ہوتا، تباہی اتر جاتی. گھر کے اندر ہر شے ہے پر ان کا پیار نہیں. پتہ یہ چلا کہ گھر میں محبت نہ ہو تو گھر نہیں چلتا. اگر محبت کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا تو محبت مصطفیٰ کے بغیر دین کیسے چلے گا؟ گھر نہیں چلتا میرے بھائی، ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے. سارا کچھ ہونے کے باوجود میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، عورتیں تو روتی ہیں، میں نے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا.